داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بندہ حج کرنے گیا تھا تو منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، طواف میں، سعی میں، ہر جگہ ایک ہی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کو، آپ بھی مانگ لے دعا، یا اللہ میرے دوستوں کو۔ تو اس سے کسی نے کہا کہ یار اپنے لیے بھی مانگ۔ کہنے لگا اپنے لیے ہی تو مانگ رہا ہوں۔ او بھائی یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، تو وہ کہنے لگا اگر دوست نیک ہو گئے تو میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، میں بھی نیک ہو جاؤں گا، کیونکہ ان کی باتوں کا اثر ہوتا ہے، ان کی باتوں کی تاثیر ہے۔ تو ایک تو میرے عزیز ہماری باتوں کا سامنے والے پر اثر، پھر یہ کہ ہم جو بولتے ہیں اس کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ بھی نکتہ بڑا سمجھنے والا، ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ کبھی غور کریں، آپ اس پر کبھی غور کریں۔ اگر آپ آج صبح سے شام تک 3-4 دفعہ کہنا شکر ہے اللہ کا، اس نے بڑی نعمتیں دی ہیں جی، یہ آپ کہیں آپ پر اثر ہوگا، آپ کے دل کو سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ 3-4 دفعہ صبح سے کہیں یار بڑی محنت کی ہے، وہ فلانا دیکھو کہاں پہنچ گیا ہے، میں دیانتدار تھا پیچھے رہ گیا ہوں، دل بے چین ہوگا اپنی باتوں کا اپنے پہ۔ اور اس سے زیادہ ایک مثال دیتا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا ہے بندہ کسی کو کوئی ہنسنے والی بات سنانے لگے، کوئی لطیفہ سنانے لگے تو سنانے سے پہلے خود نہیں ہنس پڑتا؟ خود بہت زیادہ ہنسی نہیں آنے لگ جاتی بات کرنے سے پہلے؟ آپ بات کرنے لگے ہیں پر وہ بات آپ پر اثر کر گئی، آپ سے ہو ہی نہیں رہی، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے، آپ کی بات آپ پر اثر کر رہی۔ اور کبھی کو بندہ رونے والی بات کرنے لگے، کوئی دکھ سنانے لگے، او میری حیات کا افسانہ پوچھنے والے، کہیں کہیں سے تو قصہ سنا نہ جائے گا۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ بات کرنے سے پہلے رو پڑتا، کیوں؟ اس کی بات اس پر بھی اثر کر رہی ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو لے آیا جہاں سے میں نے اپنا مضمون عرض کرنا تھا۔ ایک تو زبان وجہ فضیلت ہے، آپ کو بولنا آیا ہے تو یہ اللہ نے فضیلت دی، پھر اس کا صحیح استعمال کریں۔ پھر یہ کہ آپ کی بات کا معاشرے پر بھی اثر ہوتا ہے، آپ پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اب یہ کہ بولنا تو ہے ہی، ذکر تو کرنا ہی ہے، تو رب کہتا ہے ایک ذکر وہ بھی ہے جسے میں نے بلند کر دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ یہ ذکر اللہ نے بلند کیا، ذکر، اور کتنا بلند کیا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا محبوب وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ ذکر کی بلندی، یہ نوجوان نسل زیادہ غور کرے میری بات پر۔ ایک ہے حضور کی تعلیمات، ایک ہے حضور کے ارشادات، ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور کی شریعت، اور ایک ہے صرف ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ یعنی حضور کی نعت پڑھنا، یعنی حضور کے چہرہ نور کی بات کرنا، زلف عنبری کی بات کرنا، نبی پاک کے مقدس دست مبارک کی بات کرنا، حضور علیہ السلام کے تذکار کرنا۔ یہ ذکر مصطفیٰ اتنی فضیلت کی چیز ہے، ذکر مصطفیٰ یہ بندے کے دل کو سکون دیتی ہے۔ معاشرے میں آپ حضور کی بات، اسپیکر ٹھیک چل رہا تھا جی پہلے، بالکل آپ نے کیوں چھڑا اس کو، یہ ٹھیک چل رہا تھا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو ذکر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ کریں گے تو ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوگا، تو لہذا حضور کا ذکر ہمارے دل کو ٹھنڈا کرے گا۔ نبی پاک کا ذکر جو سنے گا اس کی طبیعت پر بھی اثر کرے گا۔ مجھے بتائیے نا، چلے ہم حضور کی ایک عادات چھیڑ لیتے ہیں، زیادہ نہیں، ایک کا ذکر کر لیتے ہیں۔ بیٹھے تھے چند لوگ، انہوں نے کہا یار آج ہم نے نا حضور کے مسکرانے کا ذکر کرنا۔ نہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ حضور کے نبی کریم مسکراتے، اور اس طرح مسکراتے سرکار کے، جب حضور مسکراتے تو ایک تو یہ کہ حضور کہا لگا کر نہیں ہنستے تھے، مسکراتے تھے۔
لیکن وہ مسکرانا اتنا حسین ہوتا تھا، اتنا حسین ہوتا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں جب مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلا کرتا تھا اور مسجد نبوی کی دیواریں روشن ہو جاتی۔ میں نے مسکرانے کی بات کی ہے، کچھ دوست ابھی بھی نہیں مسکرائے، گھورتے ہی جا رہے ہیں۔ ہم نا، یہ میں نے اس لیے کہا کہ حضور کا ذکر، مسکرانے کا ذکر کرو، یہ پتہ کیوں کہا؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ ہمارے ملک میں نا مسکرانے کی باتیں کم ہوتی ہیں، خبریں ساری مایوسی والی ہیں، اور کچھ بندے نے تو طے کر لیا ہے انہوں نے اچھی خبر دینی کوئی نہیں، جب بھی خبر دینی ہے کوئی خطرناک ہی دینی۔ دکھ نہ بندے کے ساتھ ہی رہتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے۔ دکھ بندے کے، دکھ بندے دے مک دے ناہی، دکھ مک دے جے مویاں، یہ تو ساتھ ہی رہنے ہیں، یہ ختم ہے۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس زندگی کو دیکھیں نا، حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ نبیوں کو ستایا جاتا ہے اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا۔ 13 سال مکہ مکرمہ کے، 13 سال مشقت والی زندگی، کفار سے لڑائی، اور جب حضور مدینے آ گئے تو مکے میں صرف کافر تھے، مدینے میں کافر بھی تھے اور منافق بھی تھے، اور مکے میں تو صرف ان کی مزاحمت تھی، مدینے آ کے باقاعدہ جنگیں ہوئی، احد ہے، بدر ہے، خندق ہے، لڑائیاں۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی اور پیاروں کی شہادتیں دیکھی، اور پھر جو ذاتی دکھ تھے، ابھی ولادت نہیں ہوئی کہ والد کا وصال ہو گیا، عمر 4 سال یا 6 سال کی تھی کہ والدہ وصال کر گئی، 8 سال کے ہوئے تو دادا کا وصال ہو گیا، وفادار بیوی چلی گئی، پیار کرنے والے چچا چلے گئے، یہ سارے دکھ ساتھ تھے۔ اور سنو یارو، ہر وقت پریشانی کی باتیں کرنے والوں اور پریشان رہنے والوں، سنو، اتنے دکھ ساتھ تھے، پر حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ یہ حضور کی مسکراہٹ کا ذکر کرو اپنے گھروں میں، انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دکھ دور ہو جائیں گے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب بھی حضور نے مجھے دیکھا مسکرا کے ہی دیکھا، حضور مسکرانے کو پسند کرتے۔ تو نبی پاک کی کسی ایک ادا کا آپ ذکر جب چھیڑیں گے نا، دیکھیں نا، اگر حضور کا صبر چھیڑ لو گے نا تو زندگی سے بے چینی ختم ہو جائے گی۔ اگر نبی پاک کا حلم چھیڑ لو گے، حلم، تو غصہ ختم ہو جائے گا، بندے برے لگیں گے ہی نہیں، ذہن مثبت ہو جائے گا۔ اگر نبی پاک کا انداز شکر چھیڑ لو گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ چاروں جانب نعمتیں ہی نعمتیں۔ کوئی ایک حضور کے ذکر کا پہلو چھوڑو، ایک اور رول چھیڑو۔ ہمیں نا ویسے بڑی کہانیاں آتی ہیں، باتیں آتی ہیں، کہاوتیں آتی ہیں، بڑا کچھ آتا ہے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو موبائل بھی چلانا آتا ہے، اسٹیٹس بھی لگانا آتا ہے، سارا پتہ چل گیا ہے، تو حضور کی باتیں کیوں نہیں آتی؟ نبی پاک کی حدیثیں کیوں نہیں آتی؟ سرکار کے ارشادات پر توجہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک علیہ السلام کی باتوں کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ ہمیں یہ یاد کرنی ہے، ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت کرنا ہے۔ آپ غور فرمائیں کبھی کہ صحابہ اگر حضور کا ذکر نہ کرتے اور بار بار جگہ جگہ نبی پاک کا تذکرہ وہ نہ چھیڑتے تو آج ہمارے پاس حضور کی حدیثیں موجود ہوتی۔ وہ ہر وقت حضور کا ذکر کرتے تھے، اور کرتے تھے اتنا عالی شان کرتے تھے کہ حضور کی ایک ایک بات انہوں نے امت تک پہنچائی۔ ایک حدیث ہے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، سب کتابوں، نبی کریم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح جڑ کے جنت میں جائیں گے جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ ساری حدیث کی کتابیں دیکھ لیں، ساری
जिस सहाबी ने ये रवायत किया ना, फिर गौर करें, जिसने ये रवायत किया ना कि हुजूर ने फरमाया मैं और यतीम की परवरिश करने वाला इस तरह जन्नत में जाएंगे जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं। जिसने हदीस के लफ्ज़ रवायत किए हैं, साथ नबी पाक का इशारा भी रवायत किया, इशारा भी रवायत किया। यानी उन लोगों ने महबूब के इशारे तक महफूज किए, इशारे तक। हमें समझना चाहिए, हमें गौर करनी चाहिए। मैं कैसे आपसे अर्ज करूं, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुकद्दस ज़माना नूर में कुछ माल आया था बहरीन से एक बहुत बड़ी तादाद में, और मस्जिद नबी शरीफ में माल के ढेर लगे हुए थे। तो लोगों ने सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में अर्ज़ किया कि हुजूर बहुत सारा माल आया है, तो आप उसको देखिए। तो सैयदना फारूक आज़म ने जब उसे देखा तो रो पड़े, आपकी आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने कहा हुजूर माल आया है, वुसअत आई है, अब लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, बजाय इसके कि आप खुश होते आप तो रो रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि तुम्हें पता नहीं है, जहां माल आता है वहां फितना भी साथ आता है, जहां माल आता है आजमाइशें भी साथ आती हैं। तो रो तो इसलिए रहा हूं कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना मुबारक तक तो हालात इस तरह के थे कि बहुत ज़्यादा इस्लाम के लिए वुसअत नहीं थी, लेकिन अब माल आ रहा है, वुसअत आ रही है। मुझे डर लगता है कहीं ये लोगों के माबैन आजमाइश वाला मामला ना बन जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, नौजवानों मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो आपकी समझ में आ जाए। आप यकीन करें 1% भी शौक़ नहीं है, ना दाद का ना इमदाद का। बावुज़ू बैठे हैं आपके सामने, अल्लाह रसूल का नाम ले रहे हैं, बस दिल करता है कि कुछ सीने में दर्द है वो आगे मुंतकिल हो जाए। थोड़ा सा गौर कीजिएगा भला मैं क्या कह रहा हूँ। आज लोग बड़ी दुहाई देते हैं ना मसाइल के हल की, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ और चीज़ों की भी निशानदेही की है। कुछ इनफरादी और अनोखे अंदाज में भी सरकार ने कुछ चीज़ों पर तवज्जो हमारी कराई है। हुजूर फरमाते हैं, मुझे तुम पर गुर्बत का डर ही नहीं, मुझे तो इस बात का डर है कि तुम पर दुनिया फैला दी जाएगी, तुम्हारे पास वुसअत आ जाएगी माल की। असल डर इस बात का है कि तुम उस माल से मोहब्बत करने लगोगे, जो सीने में तलब तड़प अल्लाह रसूल के लिए होनी चाहिए, अपनी आखिरत के लिए होनी चाहिए। जो तलब और तड़प कुरान मजीद के मुताला से, फहमे दीन से होनी चाहिए, वो सारी तुम्हारी तड़प मुंतकिल किसी और तरफ हो जाएगी। असल डर इस बात का है कि तुम पर दुनिया फैला दी जाएगी, तुम माल दौलत की हिरस और तलब करने लगोगे। माल का कमाना या आना बुरा नहीं, उससे दिल लगा लेना बुरा है, उसकी हिर्स करना बुरा है। तो ये शोहरतें, ये माल, ये ताल्लुकात, फिर ये ओहदे, फिर ये इक़्तिदार। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी शानदार हुक्मरानी की, लेकिन अपने बच्चों को बुला के कहा था, बेटा इक़्तिदार वाले चक्कर में ना पड़ना, इधर ना आना, मैंने इसमें कोई सुकून नहीं देखा, ये जिम्मेदारी ही जिम्मेदारी है, ये ड्यूटी ही ड्यूटी, ये जवाबदही का एक बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है। याद रखिएगा और इसको समझ लीजिएगा कि ये जितने भी दुनिया की तरजीह देने के हमारे मामलात हैं, आज का सिर्फ हुक्मरान ही सियासी नहीं होते, हम सारे थोड़े बहुत सियासी होते हैं।
ہر آدمی تھوڑی بہت سیاست کر رہا ہوتا ہے، خاندان میں، گھر میں، محلے میں، قبیلے میں تھوڑا بہت اس نے سلسلہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں اچھی طرح پتہ ہوتا ہے ہم نے تیمارداری کس کی کرنی ہے، فاتحہ کس کی کہنی ہے، حال کس کا پوچھنا ہے، چلو مان جاؤ، ہمیں پتہ ہوتا ہے میسج کس کو کرنا ہے حال چال پوچھنے کا، ہمیں پتہ ہوتا ہے دعائیں کس کو لکھ بھیجنی ہے، ہمیں سب علم ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی مقام پہ کہیں نہ کہیں ہم سارے ہی کسی سیاست کا شکار ہوتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لینا اپنے تیزیاں دکھانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اسی وقت ہے جب اللہ چاہتا ہے اور اللہ کے محبوب نظر رحمت فرماتے ہیں۔ کو تیزی دکھانے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، تو مالک پھر ہمارے لیے بہتر کیا ہے؟ فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تمہارے لیے خیر والی بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی۔ دیکھو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس سیرت کا یہ رنگ ضرور اپنی زندگی میں اس پر غور کریں۔ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، اپنے دور کے حکمران بھی ہیں۔ کریم فرماتے ہیں مجھے میرے اللہ نے اختیار دیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کی مالک میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں چاہوں تو عہد پہاڑ سونے کا بن جائے۔ وہ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ کتنے لوگ ہیں جو رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے میں صبح اٹھوں تو میرے نہ پلنگ کے نیچے ایک بھرا ہوا بیگ سونے کا پڑا ہو۔ کتنے لوگوں کی خواب یہ ہوتی ہے کہ میں جا رہا ہوں اور میری موٹر سائیکل سے ایک توڑا پیسوں کا ٹکرا جائے۔ یہ بڑے لوگوں کی تمنا نہیں؟ اور حضور کیا فرماتے؟ کریم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ میں اگر چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے، میرے ساتھ ساتھ چلا کرے۔ لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے یا اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا، جب تو رزق دے میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب تو فاقہ دے میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ آپ حضور کی اس منشا کو، اس رضا کو سمجھے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر فاروق نبی کریم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو جناب عمر کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ اپنے مزاج کے لحاظ سے بڑے اصول پسند، بڑے سخت مزاج، فیصلوں پر ڈٹ جانے والی شخصیت تھے۔ آپ تشریف لائے، اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرما ہے، حضور نہ اٹھے تو محبوب کے نا بطن نور سے، کمر مبارک سے ذرا کپڑا ہٹا تو حضور کی کمر مبارک کے اوپر نا موٹے بان کی چارپائی کے نشان پڑے ہوئے۔ اب تو بیڈ پہ سوتے ہیں لوگ، موٹے گدے پہ، ورنہ ہم نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے موٹے بان کی چارپائی ہوتی تھی۔ کیا کی داسی انہوں مونج دی منجی جی پٹھے دیوان دی۔ شکر ہے دو چار بندے پینڈو بھی نکلے نے، تسی باقی نہ منیا جے کہ تسی پینڈو ہو، مننا نہیں چاہیے دا۔ میں چونکہ ہے وہاں اس لیے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ کیا کہتے تھے اسے؟ پٹھے دیوان دی منجی یا مونج دی منجی، تو موٹی ہوتی تھی۔ اس پر کئی دفعہ ہم دیکھتے تھے کہ گرمیوں میں ہمارے بزرگ اٹھتے تھے تو ان کی پشت پر اس کے نشان پڑ جاتے، لمبے لمبے نشان پڑے ہوتے تھے۔ کوئی یاد آیا کچھ جو میری عمر یا میری عمر سے بڑے لوگ ہیں ان کو یاد آیا ہوگا؟ تو نشان پڑ جاتے، کیوں کہ اتنے موٹے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے بیڈ ہی نہیں ہوتے تھے، اتنی سہولیات ہی نہیں ہوتی، تو لوگ اسی پہ آرام کر لیتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور اٹھے،
جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اٹھی تو سرکار کی پشت مبارک پر، کمر مبارک پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے۔ حضرت عمر رو پڑے، یہ بخاری مسلم میں، رو پڑے اور اپنے درد کا اظہار ان لفظوں کے ساتھ کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کیسر و کسرا دین کے دشمن نرم گداز بستروں پہ آرام کریں، محلات میں رہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ آج بہت سارے مسلمان کہتے نہیں، دیکھو جی فلاں کافر کہاں پہنچ گئے، فلاں کہاں پہنچ گیا۔ قرآن و سنت نے اس مضمون کا جواب دیا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے دشمن اتنا آرام دہ زندگی گزارے اور آپ محبوب الہی ہیں، محبوب مطلق ہیں، حضور آپ یہ تکلیف، چارپائی کے نشان۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے نا سوچ ہی بدل دی، یعنی زاویہ نگاہ دوسرا دے دیا۔ ایک سوچ یہ ہے کہ حضور ہم تو فرما بردار ہیں رب کے، تو ہمارے لیے نعمتیں زیادہ ہونی چاہیے۔ تو حضور نے اس سوچ کو ہی بدل دیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، کریم فرمانے لگے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا کر دیے جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر ہے، ترجیح آخرت کو دینی چاہیے، اپنی آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے، مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ تو میری طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن کا لباس تو دینی ہے، وضاقتہ تو دینی ہے، لیکن ترجیح ان کی بھی آخرت الا ماشاءاللہ نہیں ہے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، جب محفلوں میں، جب جبوں قبوں میں، جب آنے جانے میں تلاوتوں کے، نعتوں کے، تقریروں کے سودے ہونے لگ جائیں تو مجھے بتلاؤ وہاں ترجیح آخرت ہے، وہاں شوق آخرت ہے، وہاں ارادہ آخرت ہے؟ ترجیح آخرت کو دی جائے، آخرت، اپنی آخرت ٹھیک کرنے کی طرف توجہ کی جائے۔ یاد رکھیے گا یہ سوچ ہمیں حضور نے دی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے، اور پھر یہ سوچنا پورے طور پر صحابہ کے دلوں کے اندر محو ہو گئی تھی، پیوست ہو گئی تھی، ذہنوں میں نقش ہو گئی کہ ہمیں اپنی آخرت۔ میں اکثر سوچتا ہوں حضرت عمر نے گھر کیوں نہیں بنایا، امام حسن اور حسین نے لمبے چوڑے محلات کیوں نہیں بنائے؟ ایسا تو نہیں تھا کہ ان کے پاس مال نہیں آیا۔ 50 ہزار دینار بدری صحابہ کو ملتے تھے، انہیں بھی ملتے تھے، لیکن وہ مسجد سے نکلتے گھر جانے سے پہلے سارے بانٹ دیتے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ یعنی ایک ہوتا ہے دولت آئی نہیں آئی، دل میں نہیں سمائی، آئی اور انہوں نے سینے سے نہیں لگائی، آئی دولت، قریب آئی، ایک بار نہیں کئی بار آئی۔ 50 ہزار دینار آ رہے، بانٹ دیے سارے، کیوں نہیں بنایا گھر؟ بنا سکتے تھے، دنیا سے جا رہے تھے، 80 دینار کا قرضہ تھا، اور امیر المومنین ہے، 24 لاکھ مربع میل کے حکمران ہے۔ یہاں تو جو ایم این اے کی سیٹ پہ الیکشن میں فاتح بنتا ہے، اس کا ایک گھر اپنے علاقے میں ہوتا ہے، ایک لاہور میں ہوتا ہے، ایک اسلام آباد میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہاں جانا پڑتا ہے اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے، تو اپنی پرسنل رہائش بھی ہونی چاہیے، اور کئیوں کی تو کئی شہروں میں ہے۔ وہاں رہتا کون ہے؟ چوکیدار۔ وہاں وقت کون گزارتے؟ چوکیدار، نوکر، ملازمین۔ جناب فاروق اعظم نے گھر کیوں نہیں بنایا؟ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اس کی وجہ تھی کہ حضور نے معراج سے واپس آ کے فرمایا عمر میں جنت میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں،
حضور فرمانے لگے دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی، پہلے میں نے چاہا اندر سے دیکھوں، پھر مجھے خیال آیا کہ جناب عمر فاروق بڑے اصول پسند اور جلال کے آدمی ہیں۔ شارحین حدیث کہتے ہیں گویا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ خود ہی تو حضور نے قانون بنایا ہے کہ جس کے گھر جاؤ اجازت لے کے جاؤ، تو لہٰذا محبوب نہیں گئے؟ حسنین کریمین نے گھر کیوں نہیں بنائے؟ مال غنیمت میں سے حصہ آتا، ان کے لیے بڑی وسعتیں سی، ڈھیر سارے ان کے پاس وسائل آتے، کیوں نہیں بنایا؟ وہ کیوں دنیا میں بڑے بڑے محلات بنائے جنہیں نبی پاک نے جنتی جوانوں کا سردار فرما دیا؟